بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 12 اگست ہے، 2025 ہے۔ آج دوستو میں صرف خان صاحب کے ذائچے پہ اب دلیلی باتیں کروں گا اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ذائچے کو کیسے پڑھا جاتا ہے، خان صاحب کا ذائچہ پیدائش کس قدر سٹرونگ ہے۔ احباب بہت کمنٹس کرتے ہیں، بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسٹرالوجی یا علم نجوم کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہر وہ بندہ سیکھ سکتا ہے جس کی یادداشت اچھی ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ذائچے میں بروج کے منصوبات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کے منصوبات ہوتے ہیں اور گھروں کے منصوبات ہوتے ہیں۔ اس کے اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ذائچے میں سیارگان کی نظرات کون سی ہیں اور کون ستارہ کہاں طاقتور ہے، کہاں ستارہ کمزور ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ذائچے میں پیدائشی ستارے کدھر ہیں آپ کے، اب کدھر جا رہے ہیں، حالات کدھر ہیں، آپ کا کیا ستارے بیان کر رہے ہیں، مشورہ کیا دے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، جیسے میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ وہ بڑی سٹرونگ تھی ذائچہ پیدائش میں، لیکن ان کے ذائچہ پیدائش میں جو چاند اور مشتری ہے، یہ ان کے ذائچے میں برج ثور میں جو ان کے ذائچے کا چھٹا خانہ ہے وہاں پہ بائی برتھ آئے۔ آپ کو تو دوستو اندازہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، جو میرے سے باتیں کرتے ہیں، بہت احباب آتے ہیں، الحمدللہ ملنا پسند کرتے ہیں، ان کی محبت ہے، وہ تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی اب آپ کیا کہتے ہیں۔ یہاں میں وہ باتیں دہرانا ہرگز نہیں چاہتا کیونکہ یہ اسٹرالوجی ہے۔ اب خان صاحب کے ذائچے میں ایک وقت آیا اور اس وقت میں ہوا یہ کہ خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل آ گیا۔ اس کے بعد خان صاحب گرفتار ہو گئے، جیل چلے گئے بلا وجہ۔ لیکن یہ جو ذائچہ پیدائش میں خان صاحب کے زحل ہے، یہ بادشاہت کے مقام پہ تھا، لیکن ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں مشتری، ان کا ذاتی ستارہ اور چاند اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ چاند ہے یہاں پہ وہ بادشاہت کے مقام پہ تھا۔ خان صاحب کو مشقت جھیلنا پڑی، لیکن پہلی دفعہ اتنا سٹرونگ آدمی جیل گیا جس نے کسی بات پہ ڈیل کرنے سے بھی، ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب اس بندے کو خوار کرنے کے لیے پورے ملک میں آئین جو ہے اس کو تہس نہس کر دیا گیا، نئے قوانین بنا لیے گئے، صدارتی آرڈیننس جاری کرائے گئے، 200 کے قریب مقدمات ان پہ بنائے گئے۔ اب میرا دوستو آپ سے ایک سوال ہے، اتنے مقدمات کو فیس کرتے ہوئے خان صاحب نے کبھی خدا نخواستہ یہ نہیں کہا یار میری طبیعت خراب ہے، مجھے ہسپتال لے چلو، مجھے فلاں چیز دے دو۔ یہاں دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے انسانوں کی روح میں بندے بھیجے ہیں۔ سائنسدان جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں موسیقار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ جیسا ہے ویسا ہوگا، لیکن جو وہ موسیقی تخلیق کرے گا یا سائنسدان جو تحقیق کرے گا وہ پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ اسی طرح خان صاحب کے ذائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے تو خان صاحب کے جو دماغ میں مریخ کا مقام ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، جس نے انہیں جرأت دی اور ایک بڑا سٹرونگ فیصلہ کرنے کی سمت میں ان کی باتیں آئیں۔ اب وہ بندہ مرد مجاہد ان کے سب کے سامنے کھڑا ہے اور سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مار دیں گے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مرنا تو ہے ہی ہے ہر حال میں۔ اب مد مقابل پھنسنا شروع ہو گئے۔ اب سارا جو الیکشن تھا، جو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ ہوگا جو ہوگا، ان کی سمجھ سے باہر ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی ناقص ترین اسمبلی معرض وجود میں آئی، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا جس دن ان کا پہلا دن تھا۔ اب خان صاحب کے ذائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے، آج سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کا کیس جو ہے نا وہ دائر کیا گیا۔
اب ذرا میں آپ کو آج کے ذائچے کے ستارے بتانے لگا ہوں کہ ذائچے کو کیسے پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے کے چھٹے خانے میں بہت عرصے سے یورنس بیٹھا ہوا تھا۔ 8 جولائی 2025 کو یورنس یہاں سے چلا گیا۔ اب جو یورنس اس وقت ہے وہ خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ چکے ہیں اور اس کی پازیٹیو کمیونیکیشن جاری ہے۔ لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 8 جولائی سے صورتحال آہستہ آہستہ تبدیل ہوگی، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ چیزیں اب تبدیل ہو جائیں گی۔ جولائی میں باتیں تبدیلی کی سمت میں آئیں۔ آج نون لیگ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی صدارت بھی خطرے میں ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زحل اور مریخ کی جو نیز نظر ہے اس کا ڈائریکٹ جو ذمہ دار بندہ ہوگا جس پہ افیکٹ آئے گا وہ وزیر اعظم پاکستان آئے گا، چاہے وہ ڈمی ہے جیسا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے ناقص ترین وزیر اعظم نہیں آئے گا جتنا یہ بندہ آیا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں خان صاحب کے ذائچے کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے۔ اس میں جو صورتحال ہے دوستو، جو مشتری ہے یہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے، 13 درجے پہ ہے۔ آج زہرہ اور مشتری کا کران شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ 2 ستارے برج سرطان میں جو خان صاحب کے ذائچے کا 8واں خانہ ہے وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور یہ سے کران کہتے ہیں 2 ستاروں کا اکٹھا ہونا، اور یہ 7 ترین ستارے ہیں جن میں مشتری اپنے سعادت کے عروج پہ ہوتا ہے، زہرہ دوسرے نمبر پہ سعادت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، یہی وہ وقت ہے۔ آج اس کا پہلا دن ہے خان صاحب کے ذائچے میں۔ ان کے ذائچے کے 8ویں خانے کا ستارہ برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے، اور برج حوت کا حاکم ستارہ جو خان صاحب کا ذاتی ستارہ مشتری ہے وہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے زہرہ کے ساتھ۔ لہٰذا آج 12 اگست 2025 کو ذائچے میں 3 ستاروں کا کران لکھا جائے گا، چاند کا، زہرہ کا اور مشتری کا۔ اب 2 پریڈکشن یاد رکھیے گا، آج کے دن کے بعد عدلیہ بھی سٹرونگ ہوتی نظر آئے گی اور خان صاحب مشکلات میں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جی کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا ہو گیا نہیں ہے بھائی جان، یہ ستارے وہاں پہنچیں گے۔ آپ نے ماضی میں جتنے سبق یاد کیے ہوئے تھے اب وہ آپ پڑھنا شروع کریں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ماضی کی دوستوں میں ایک بات کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے کہ ذائچہ کیا ہوتا ہے۔ ماضی میں زحل کی برج دلوں میں تھا اور مریخ اس کے بالکل مد مقابل برج اسد میں آیا۔ اب جو زحل ہے یہ پرانی چیزوں کا ستارہ ہے، برج دلوں میں آیا، برج دلوں اس کا اپنا گھر ہے۔ مجھے یہ اندازہ تھا مریخ جو ہے یہ چیرنے پھاڑنے کا ستارہ ہے، اسلحے سے تعلق رکھتا ہے، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ جو ستاروں کا اب مقام آیا ہے زحل کا اور اس کے ساتھ مریخ کا، جیسے یہ نیگیٹو ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دہشت گردی کا مواد قبرستان سے کہیں سے دریافت ہو۔ یہ میرا ایک اندازہ تھا، لیکن اس وقت میں ایک ایسا گروہ سامنے آیا جو مردے کاٹ کے کھا جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ وہ ڈیٹ نکال لیں اور زحل اور مریخ کا مقام پتہ کریں۔ اسی طرح دوستو آج ذائچے میں زحل اپنے حبوط کے خانے میں ہے، نیپچون اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مریخ اس کے مد مقابل ہے۔ لہٰذا عمران خان کے مخالفین کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ چکا ہے، تتر بتر ہونے والی صورتحال ہے، ان کی سمجھ سے باہر ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہی آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے میں زحل اور مریخ کی نیز نظر ہو چکی ہے، اب تو صرف اثرات باقی ہیں۔ اب جہاں پہ یہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور یہ جو خان صاحب کے ذائچے میں زحل کا مقام ہے، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت ذائچے کے خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں زحل بیٹھا ہوا ہے جو کوکِ حبوط کے خانے میں ہے، لیکن وہی یورنس جو خان صاحب کے ذائچے کے 6 خانے میں تھا اب 7ویں میں آ گیا۔ اب جب 7ویں میں یورنس آیا تو اس نے ایک ٹرائنگل قائم کی، ٹرائنگل اس کی مریخ کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد زحل کے ساتھ ہوئی، نیپچون کے ساتھ ہوئی، عطارد اس میں شامل ہوا، پلوٹو اس میں شامل ہوا۔ لہٰذا
اب مقدر کی جو یاوری ہے، عمران خان کے مقدر کی یاوری وہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ بھی میں پریڈکشن کرتا چلوں، عمران خان کے مخالفین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق مرجدی سے ہے، ان کے ذائچے کے اس وقت اگر غور سے پڑھا جائے جو چھٹے خانے میں یونس آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں جب آگے مریخ میزان سے نکلے گا، عقرب میں جائے گا، اور جب یہ قوس میں جائے گا تو یہ ایک نحس نظر قائم کرے گا جو عمران خان کے مخالفین کے لیے جیل میں ان کو لے جانے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ یہ ہماری پریڈکشن ہے، اب انتظار کریں گے دوست، یہ نہ کہیں کہ بھی آپ نے کہا تھا وہ جیل نہیں گئے، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے، آپ انتظار والی کیفیت رکھیے، انتظار کیجئے، ابھی مریخ کے بہت سارے درجات باقی ہیں، تو جیسے جیسے صورتحال آگے آئے گی، چیزیں تبدیل ہوں گی، تو انشاءاللہ آپس میں کمیونیکیشن ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔